شخصیات ہمارے استاذ، اور ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں. اس مجلس میں آئے تھے، بہت اچھے انداز سے دونوں نے جو باتیں رکھیں. وقت نہیں ہے، یہ موضوع بہت اہم ہے. کہاں کہاں دعا مانگنی چاہیے، کہاں کہاں نہیں مانگنی چاہیے. کیونکہ مفتی اعظم نے جو باتیں کہی نا ابھی اتباع کے تعلق سے، کچھ چیزیں دعا میں بھی ہم نے ایسی کر لی ہیں. ہمیں لا علمی میں کی، سماج میں کی، کیسے کی. بے شمار مواقع پہ دعا مانگنا درست نہیں ہے. مانگتے صحیح سمجھتے، آج جب باتیں سامنے آتی ہیں اچھا آج نیا پہنا نہیں تھی. انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل یہ موضوع بیان ہوگا. موٹی موٹی 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، دعا کی بہت بڑی فضیلت. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہے کوئی اجتماعی عبادت تھوڑی ہے، کوئی بات نہیں. اب وہ دعا بھی نہیں مانگتے، یہ بھی آ گیا. بہت لوگ کیا ہے، دعا مانگتے ہی نہیں. کیوں؟ ارے وہاں تھوڑی ہے ضروری، وہاں ضروری ہے. کب مانگتے ہو تو یہ بھی دیکھ دل میں بات رکھنی چاہیے نا کہ دعا مین ہے. ٹھیک ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مانگتے ہیں کیا کوئی ٹائم ہے؟ یہ ہر آدمی اپنے دل میں سوچے. دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت. دعا کو عبادت کہا. اسی حدیث میں کہا وقولی تعالی، پھر اللہ تعالیٰ کا قول ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. عبادت ہے تو پھر وہ لوگ جو دعا مانگتے ہی نہیں ہیں وہ ایک عبادت سے محروم ہے نا. ہاں یہ بات یاد رکھنا. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے نکاح کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، فلاں اور فلاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم مانگتے بھی ہیں؟ جو لوگ نہیں مانگتے وہ اس بات کا خیال رکھیں دعا عبادت ہے. اور ایسی حدیث اس تعلق سے ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء، دعا وہ چیز ہے کہ جو کس کو ٹالتی ہے؟ مما نزل به و مما لم ينزل. وقت نہیں ہے پوری حدیث میں بیان کرنا کہ جو چیز آئی ہے، جو مصیبت پریشانی آئی ہے، دعا اس کو بھی ختم کرتی ہے. جو ابھی نہیں آئی اس کو بھی ختم کرتی ہے. عباد اللہ علیکم الدعاء، اللہ کے بندو دعا کو لازم کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. ایک حدیث ان ربکم حی کریم، تمہارا رب زندہ ہے، بزرگی والا ہے. یستحیی، ایسا نہیں کہ تم جب اپنے ہاتھ اٹھاؤ نا اور تمہارے ہاتھ خالی واپس کر دے، صفر خالی واپس. تمہارا رب تمہارے ہاتھ واپس نہیں کرتا خالی. پتہ کیا چلا؟ دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھانے چاہیے. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آنسو بہانے چاہیے. کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، دعا کرتے وقت جلدی نہیں کرنی چاہیے. دعا مانگتے ہوئے جلدی نہیں کرنی چاہیے. ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا، جلدی کرنے لگ گیا. فوراً انسان کو کیا ہوتا ہے؟ جو پریشانی ہوتی ہے نا تو دماغ میں جب بھی ہاتھ اٹھائے گا وہی ہوگی. کسی کا کوئی بیمار ہے تو دعا کر رہا تو دماغ میں کیا ہے؟ وہی ہے نا، وہی مانگے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ طریقہ ہے دعا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود بھی ہے. سب سے پہلے اپنے خالق کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی. اب وہ الفاظ دعاؤں کے اندر موجود ہیں جو اس کی تعریف کے بڑے پیارے پیارے الفاظ، وہ بھی یاد ہونے چاہیے. پہلے وہ تسبیحات ذکر کی جائیں، اللہ کی وہ تعریف ذکر کی جائے، اور ذکر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے یا اخیر میں درود پڑھا جائے. کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں درود اور رب کی تعریف نہ ہو. یہ پوائنٹ یاد رکھیں.
جب بھی دعا مانگے ٹھیک ہے، مین مسئلہ وہ ہمارا مین ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلے کیا، ہم پریشان ہیں، بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسہ چاہیے، کہیں مانگنے جائیں گے، کیا کریں گے؟ پھر بھی ایک انداز سے دوسرے سے پیسہ مانگیں گے، وہ جلدی سے نہیں، عاجز ہو کر کے پھر مانگیں گے۔ لہذا جب بھی دعا مانگیں پہلے اللہ کی تعریف، اس میں جلدی نہ کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود، اور پھر جو اپنی خاص بات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، ہم جو دعا کر رہے ہیں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں تو دل کدھر ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ، ہمارا دل ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل والے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہاتھ یہاں اٹھایا ہے، کہہ رہا ہے زبان سے، دل کہیں اور ہے، اور پھر قبول نہیں ہوئی، سمجھتا کیا ہے؟ 1 سال سے مانگ رہا ہوں نہیں دے رہا، کہیں اور چلے۔ نہیں، یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ بندہ جب بھی آپ جس سے بات کر رہے ہو متوجہ اس کی طرف ہوتے ہو۔ ہم دعا میں کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے، تو توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ توجہ اللہ کی طرف۔ تیسری بات کہ دعا کرتے وقت دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، دعا کی قبولیت کا یقین۔ اچھا، یہ سارے پوائنٹ کے اندر 3 4 حدیثیں بہت ساری ہیں، لیکن ہر پوائنٹ الحمدللہ ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے نا، ہمارا کوئی بھی اصول وہ ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو تو اس کے قبولیت کا تمہیں یقین بھی ہونا چاہیے، یقین سے دعا کرنی چاہیے، غافل دل سے نہیں کرنی چاہیے، توجہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مین چیز دعا میں کیا ہے کہ دعا کے کچھ اوقات خاص کیے گئے، دعا کے کچھ اوقات خاص کیے گئے ہیں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی خاص دعا یا جب بھی دعا کریں اور خاص ان وقتوں کا خیال رکھیں، ان میں مانگیں۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ رات کا آخری پہر، ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا کل لیلۃ، ہر رات آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کہاں آتا ہے؟ عرش عظیم سے آسمان دنیا، ہر رات، اور آ کے کیا کہتا ہے؟ حل من سائل فاعطی، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں بخشوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دوں۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے؟ آسمان دنیا پہ آ کے گئے۔ اس ٹائم ہر آدمی اپنے دل میں سوچے کتنے لوگ مانگتے ہیں؟ بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ لہذا مجھے جب بھی پریشانی لائق ہو، آپ کو جب بھی پریشانی لائق ہو، آپ کو جب بھی کوئی چیز چاہیے، اس وقت کا خیال رکھنا۔ کس کا؟ رات کے آخری پہر، اٹھو، تہجد پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہہ رہا ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ لہذا ہم نے بہت سارے ان اوقاتوں کو خاص کر لیا جو ہے ہی نہیں دعا کے، بہت سارے ان محلوں کو دعا کا محل بنا لیا جو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ مین ہے، اس کا خیال رکھنا، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا؟ آذان اور اقامت کے درمیان لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، آذان اور اقامت کے درمیان دیکھو مین کہاں ہے؟ دعا ہم نے مین کہاں کی ہے؟ فرض کے بعد، وہاں نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بندہ دعا اذکار پڑھنے کے بعد دعا مانگے ہے مانگے، لیکن جس طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر دوسرے اوقات ذکر ہیں، اجتماعی دعا کا تو نام ہی نہیں ہے فرض نماز کے بعد، اور خاص اوقات میں بھی نہیں ہے۔ یہ ہے مین، کب؟ آذان اور اقامت کے درمیان۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پریشانی ہماری ہے کہ ہم آذان اور اقامت کو کیا کریں، ہماری سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، دعا کہاں کریں گے؟ ہماری رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، دعا کہاں کریں گے؟ آؤ وقت نکالیں، یا عبادی اللہ کے بندو وقت نکالو۔ وقت کیسے نکالو؟ ہم وضو سے آذان سے پہلے فارغ ہو، 15 منٹ ہوتے ہیں، جائیں 4 رکعت پڑھیں ظہر میں، بیٹھے جو وقت ملے دعا مانگیں۔
اصل میں آزان ہوئی بیٹھے دعا مانگے، 2 رکعت پڑھے بیٹھے دعا مانگے. ہر آزان اور اقامت کے درمیان یہ بہت مین وقت ہوتا ہے. اسی طرح سے جمعے کے دن یہ خاص بڑی، یہ باتیں ہمیں ہمیشہ سنتے ہیں نا، لیکن یہ چیزیں ہمارے عمل میں ہونا چاہیے، ہمارے علم میں اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. جمعے کے دن خاص وقت ہے دعا کا، ایک خاص بڑی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب ممبر پہ امام بیٹھتا ہے، بہت سارے اقوال ہیں. کچھ نے کہا عصر سے مغرب، کچھ نے کہا خطبہ ہونے سے نماز سے فجر تک، تو بہت مین وقت ہوتا ہے، اس میں دعا مانگے. اسی طرح سے ایک کیا ہے سجدہ، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، کثرت سے وہاں دعائیں کرے. وہ سجدے میں کثرت سے دعاؤں کا حکم ہے. مجھے تو صرف ایک دعا آتی ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بلند ہے میں جھک گیا. اب یہ کمی کہاں ہے؟ ہم نے دعائیں یاد نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیں بھی کیا کرتے تھے. تو کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے عرفہ کا دن بہت مہم دن ہوتا ہے، بہت خاص دن ہوتا ہے، دنوں میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اس دن میں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے شب قدر کی رات خاص ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے. دیکھو کتنے خاص یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں. ان اوقاتوں میں ہمیں کبھی بھی دعا کو بھولنا نہیں چاہیے. ان اوقات کا خیال رکھ کر کے ان اوقات میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. وہ کون سے ہیں؟ بیمار آدمی. جب بندہ بیمار ہو دعا کرنی چاہیے. جب بیمار ہو دعا کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہم بیمار کے لیے دوسروں سے دعا کرواتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں اعلان کرواتے ہیں، نام لے کے کرواتے ہیں. اچھی بات ہے، اس کے لیے کرنی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب عمرے کے لیے گئے تھے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو مت بھولنا، یعنی میرے لیے دعا کرنا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بیمار کو کہا جائے دعا کے لیے، کیونکہ بیمار دعا کرتا ہے، یہ مین ہے. اسی طرح سے مسافر، جب ہم حالت سفر میں ہوں، سفر ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں دعا کرنی چاہیے، سفر میں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے جب کوئی روزے کی حالت میں ہو، اس وقت دعا کرنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے وقت نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں؟ حرام روزی کھانے والے، جن کی غذا حرام، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ سب سے مین بات ہے. کوئی بھی عبادت جب تک حلال غذا نہیں ہے، حلال مشروب نہیں ہے، حلال پہناوا نہیں ہے، عبادتیں قبول نہیں ہوتی. اس تعلق سے حدیث سنیے. حدیث اس طرح سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال تلیت هذه الآیۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء یا ربی یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فاما یستجاب لذلک. مسلم شریف کی روایت. اس سے پہلے 2 آیتیں ذکر کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے، یطیل السفر، لمبا سفر، سفر میں دعا کیا ہوتی ہے ابھی سنو نا. اب سفر بھی کون سا ہے؟ لمبا سفر، اور حالت بھی کیا ہے؟ پراگندہ بال، دھول پڑی ہوئی، ڈوبا ہوا دھول کے اندر، اور آیا اور کیا کہہ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھایا. اچھا ہاتھ بھی اٹھانا، یہ بھی میں نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے، پراگندہ بال ہے، لمبا سفر ہے، اور پھر رب کی اس صفت کا واسطہ دے رہا ہے جو سب سے بڑی صفت ہے. اللہ کا نام اللہ ہے ذاتی، اور باقی سارے صفاتی ہو. صفاتی نام میں سب سے بڑا نام کیا ہے؟ رب. اللہ ذاتی نام، صفاتی بے شمار نام ہے، ان میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ رب ہے. جتنے انبیاء ہیں، انبیاء نے رب کی ربوبیت کا واسطہ دے کے دعا مانگی. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، سب نے کیا کہا؟ اکثر و بیشتر ربانا ربانا ربانا. اور جب بندہ رب کی ربوبیت کا واسطہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پہ سایہ فکر ہوتی ہے، اللہ معاف کرتا ہے. اور یہی وہ صفت ہے کہ جس کو آپ پڑھ کے دیکھو، آدم نے بھی
رب کی ربوبیت کا واسطہ دیا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. شیطان نے دیکھا اچھا آدم نے رب کی ربوبیت کا واسطہ دیا تو دعا قبول ہوگی, میں بھی رب کی ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں. شیطان نے بھی رب کی ربوبیت کے واسطے سے دعا کی تھی. کیا کہا تھا؟ ربی انذرنی, اللہ مجھے بھی مہلت دے. کہتے ہیں نا آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو شیطان نے کس کے وسیلے سے مانگی؟ شیطان نے رب کی ربوبیت کا واسطہ دیا. ربی انذرنی وہ موضوع ہے, من گڑت ہے, عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ, اس کے وسیلے سے دعا مانگی. ایسے نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ فتلقى آدم من ربی, آدم کے پاس کلمات ڈالے گئے, سکھائے گئے. اس کو تصور کریں گے تو قرآن کی آیت کا انکار کر بیٹھیں گے. اللہ نے کلمات سکھائے, ان کلمات کے ذریعہ آدم علیہ السلام نے رب کی ربوبیت کا واسطہ لے کر کے دعا کی. تو یہ بندہ بھی بتاؤ سفر میں, لمبا سفر, پراگندہ بال, ہاتھ اٹھایا ہوا, کہہ رہا یا ربی یا ربی یا ربی. ہونا چاہیے نا, اس پہ دعا قبول ہونی چاہیے. لیکن حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام, پوشاک حرام, پرورش حرام. انا یستجاب لذالک, کیوں کر دعا قبول ہو, کیوں قبول ہو؟ نقلی سکہ لایا کیوں دے ٹکٹ, نقلی نوٹ لایا کیوں دے سامان, پھٹا ہوا نوٹ لایا کیوں دے سامان. پھٹے ہوئے نوٹ سے مل جائے گی چیز, نقلی نوٹ سے مل جائے گی چیز. کتنا روتا رو, چچندر کے سر میں چمیلی کا تیل, وہ کتنا اچھا بن کر کے آ جائے, کتنی لمبی گاڑی رکھ کر کے آ جائے, کچھ بھی کر کے آ جائے, انا یستجاب لذالک, کیوں کر دعا قبول ہو؟ دعا قبول نہیں ہوگی. بہت ساری پوائنٹ ہیں اس میں کہ جس کی روزی حرام کی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور یہاں ایک بات یاد آئی, مستجاب الدعوات بننے کے لیے کہ دعا قبول ہو جائے, ایک سب سے مین پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ غذا حلال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی. فقام سعد بن ابی وقاص فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات. فقال والذی نفس محمد بیدہ اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات. والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما وأيما رجل. مسند احمد کی روایت, عبداللہ ابن سعد ابن ابی وقاص ذوالقدر صحابی, اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. اب یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی, اللہ کے نبی کی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا اچھا ایسی بات ہے تو سعد بن ابی وقاص سے ایک بات کر لینا, اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات, اپنی غذا کو پاک رکھنا تو مستجاب الدعوات بن جائے. کیا کرنا؟ حلال روزی رکھنا, مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اللہ وقت نہیں ہے, یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہے جو عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے, جن پر لوگوں نے تہمتیں لگائی تھی کہ یہ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے, نماز صحیح نہیں پڑھاتے. حضرت عمر بن خطاب نے سنی سنائی بات نہیں, تحقیق کی, صحابہ کی ٹیم کے ساتھ کوفہ گئے, ہر جگہ معلوم کیا, سب نے صحیح خبر دی. کوفہ کی جامع مسجد میں ایک شخص, بخاری میں اس کا نام ہے اسامہ بن قتادہ, وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں, یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا سعد کیا کر رہا ہے, یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ میں اس کو صرف 3 باتیں کہتا ہوں. کیا؟ اللہ اس کی عمر لمبی ہے, اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا ہے, اللہ اس کو فقر و فاقے میں مبتلا ہے. کس نے؟ سعد بن ابی وقاص نے. اور عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے اپنے دور میں اس شخص کو دیکھا, کمر جھکی ہوئی, آنکھ کے اوپر کا یہ حصہ, یہ پلکیں رخسار پہ آئی ہوئی, ایسے اٹھا کے دیکھا کرتا تھا. یہ مستجاب الدعوات جو نبی نے کہا تھا نا, وہ زندہ جاوید عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ مثال ملی بھی. ہم چاہیں مستجاب الدعوات ہوں, مستجاب الدعوات کے لیے یہ تھوڑا ہی کہ فلاں فلاں, نبی نے کیا چیز بتائی, اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات. آپ اپنی روزی کو پاک رکھ لو, مستجاب الدعوات بن جاؤ گے, دعائیں قبول ہوں گی. تو دعا کی قبولیت کی سب سے مین شرط کیا ہے؟ رزق حلال, حلال روزی ہونی چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ابن آدم ایک لقمہ حرام کا اگر اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں نا, ما یتقبل منہ عمل 40 یوما,
40 दिन तक उनका अमल कबूल नहीं।